الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج یہ بتانا ہے کہ دین کی اشاعت، دین کی حفاظت، دین کی ترقی، دین کی بلندی اور دین کی بقا میں عام لوگ کس طرح سے حصہ لے سکتے ہیں، اس کی کیا ترکیب ہوگی، کیا شکل ہوگی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم یعنی دین کے ماہر اور علم دین کو نہ پڑھنے والے یعنی ان پڑھ، دین کے ماہر اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے جو ماہر ہیں وہ بہت بلند اور بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، دین کا جانکار، دین کا سمجھدار اور دین کا ماہر ایسے ہے جیسے دن، اور ان پڑھ ایسے ہے جیسے کہ رات۔ دین کا جو ماہر ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اجالا، اور جو ان پڑھ ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اندھیرا۔ دین کا جو ماہر ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ سفید، اور جو ان پڑھ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کالا۔ بہت بڑا فرق ہے، حتیٰ کہ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی بڑی ڈگری رکھنے والا ہو، کتنی ہی چیزوں کا جانکار ہو اور ماہر ہو، لیکن اس نے دین کو نہیں پڑھا، تو دین کا جو ماہر ہے اس کے سامنے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اندھیرا ہو، تاریکی ہو، رات ہو۔ یعنی اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے ماہر کے مقابلے میں، دین کے ماہر کے سامنے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے، قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے۔ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، سارے کلاموں سے بڑا ہے۔ اللہ کی کتاب ساری کتابوں سے بڑی کتاب ہے، اس سے بڑی یا اس کے برابر کوئی کتاب ہو نہیں سکتی۔
تو پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں جب یہ دیکھا جائے گا کہ ایک بندہ اللہ کی کتاب پڑھتا اور پڑھاتا ہے اور دوسرے بندے اور دوسری کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل ہو۔ ایسے راستے موجود ہیں کہ جن کو اختیار کر کے عام آدمی بھی دین کو باقی رکھنے میں، دین کو آگے بڑھانے میں، دین کو پھیلانے میں، دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں حصہ لے سکتا ہے، شرکت کر سکتا ہے۔ اس کی مختلف ترکیبیں، لیکن آج کے دور میں یہ بات چلائی جاتی ہے کہ حافظ اور عالم کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی دکان کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی ہنر سیکھے، کوئی ملازمت کرے، جہاں سے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسہ کمائیں اور پھر کچھ وقت بچائیں، اس وقت میں اللہ کا دین پڑھائیں۔ عام لوگوں کے پاس تو اپنے پڑھنے کی فرصت نہیں، اور حافظ اور عالم اور مفتی اور قاری اور محدث اور ادیب کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کچھ ہنر سیکھو، سلائی سیکھو، کمپیوٹر سیکھو، موٹر سائیکل بنانا سیکھو، سائیکل بنانا سیکھو، وائرنگ کا کام سیکھو، الیکٹرک کا کام سیکھو، اور سیکھ کر کچھ کماؤ، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت نکال کے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ۔ خود تو پڑھنے کے لیے وقت نہیں، عام لوگوں کے پاس اپنے پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اور ان لوگوں کو یہ رائے دی جاتی ہے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنی ضرورت کے لیے کمائیں اور پھر کچھ وقت بچا کے ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ لوگ قوم پر، معاشرے پر، لوگوں پر بوجھ بن گئے ہیں۔ یہ حافظ، یہ عالم، یہ قاری، یہ مفتی، یہ محدث، یہ ادیب، یہ شیخ الحدیث، یہ قوم کے سر پر بوجھ بن گئے ہیں۔ یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں، یہ سوچ کوئی دینی سوچ نہیں، یہ بے دینی والی سوچ ہے، یہودیت والی سوچ ہے، عیسائیت والی سوچ ہے، مفاد پرستی والی سوچ ہے۔ اس سوچ میں کوئی دانائی نہیں ہے، کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے اس سوچ میں۔ چاہیے تو یہ کہ اگر گھر کے لوگ صاحب ثروت ہوں، مالدار ہوں، کئی بھائی ہوں، کئی لوگ ہوں، یا یہ کہ باپ خود اتنا مالدار ہو کہ بچے کی ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے، یا کئی بھائی ہیں سب مل کر اس کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، ایک بھائی کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، تو باپ مالدار ہو تو باپ کو چاہیے، باپ مالدار نہ ہو تو بھائیوں کو چاہیے کہ اسے فارغ کر دے اور یہ کہہ دے کہ تمہارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، اور تمہیں فارغ کرتے ہیں، تم اللہ کا دین پڑھاؤ، تم اللہ کا دین پڑھاؤ، تمہارے جتنے اخراجات ہیں، تمہارے گھر کی ضرورت، زمین کی ضرورت، مکان کی ضرورت، لباس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، وہ ہم لوگ پورا کریں گے، اس طرف سے تمہیں ہم فارغ کر دیتے، اور ہم یہ اس لیے نہیں کریں گے کہ تمہیں حاجت مند اور ضرورت مند اور محتاج اور فقیر سمجھتے، نہ، یہ ہم اس لیے کریں گے تاکہ دین میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، ثواب میں ہماری بھی شرکت ہو جائے۔ تم دین کا کام کرو گے، اللہ کا دین پڑھاؤ گے، قرآن مجید پڑھاؤ گے، حدیثیں پڑھاؤ گے، لوگوں کو نصیحتیں کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، دین ترقی کرے گا،
دین محفوظ رہے گا، دین کی اشاعت ہوگی، دین کی تبلیغ ہوگی، اس میں جو کچھ تم کو ثواب ملے گا اسی طرح سے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ میں ثواب میں شرکت کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس میں پارٹنر بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنا مال تمہارے پیچھے خرچ کروں۔ ایک صورت یہ ہے۔ لیکن اگر اس صورت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، گھر میں ایسے افراد نہ ہوں، تو محلے والوں کو چاہیے کہ ایک محلہ کے لوگ مل کر ایک عالم کو، ایک حافظ کو، ایک قاری کو فارغ کر دیں کہ تم دین کا کام کرو، ہم تمہارے خرچے کا انتظام کریں گے۔ محلے کے لوگ بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو اور عام لوگ، دور دراز کے لوگ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اکیلا کر سکے تو اکیلا کرے، ورنہ ایک دو کو، چار کو، جس کو سمجھے اپنے دوستوں کو شریک کر لے، ساجیدار بنا لے کہ میں اکیلا کروں گا یا میرے ساتھ چند اور ہیں، ہم سب مل کر تمہارے اخراجات کو برداشت کریں گے اور تم اللہ کا دین پڑھاؤ۔ آسان سی صورت، آسان سی صورت۔ وکیل وکالت پڑھتا ہے تو اسی وکالت کے ذریعے گھر کے اخراجات کو پورے کرتا ہے۔ انجینئر انجینئرنگ پڑھتا ہے تو اسی کام کے ذریعے اس کے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھتا ہے تو اسی ذریعے سے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی نہیں کہتا کہ ٹھیلا لگا لو، سبزی بیچو اور پھر کچھ وقت نکال کے کلینک پر بیٹھ جایا کرو اور دوا علاج کیا کرو، یا نقشے بنایا کرو اور مکانات بنایا کرو اور کچھ دیر لوگوں کو پڑھا دیا کرو۔ اس سے کوئی نہیں کہتا۔ کسی ڈاکٹر سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ واسطے لوگوں کا علاج کرو، مریضوں سے پیسہ نہ لو۔ کسی انجینئر سے کوئی نہیں کہتا کہ تم لوگوں کے نقشے فری میں بناؤ، لوگوں کے مکانات فری میں بناؤ اور اپنی ضرورت کے لیے کوئی اور کام کر لو۔ کسی پروفیسر سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم پڑھاؤ اللہ واسطے اور اپنی ضرورت کے لیے کھیتی کر لو، باغ بنا لو۔ صرف اور صرف ملا ہے تو حافظ اور عالم اور مفتی اور قاری اور ادیب اور شیخ الحدیث کہ اس کو اس راہ سے بہکا کر، پھسلا کر دوسری راہ میں لگا دو تاکہ جو دین پڑھانے والے ہیں وہ بھی دوسرا راستہ اختیار کر لے، جو کچھ دین پڑھایا جا رہا ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جائے اور بند ہو جائے۔ اس رائے اور اس سوچ اور اس نظریہ اور اس فکر کے پیچھے یہ دماغ چل رہا ہے کہ جو دین پڑھانے والے ہیں وہ بھی دوسری راہ اختیار کر لے۔ جب ان سارے لوگوں کو جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر آتے ہیں، انہی ڈگریوں کے مطابق کام کرنے کے ذریعے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو علماء، حفاظ، ائمہ، فقہا، محدثین، یہ حضرات اگر دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اسی راہ سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس میں اشکال کی کون سی بات ہے، اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے تاجر تھے۔ جب ان کو خلافت دی گئی تو تجارت ان کی بند کروا دی گئی اور بیت المال سے ان کے وظیفے اور ان کے خرچے جاری ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنگوں میں بھیجا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو وظیفے دیے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اپنی ضرورت کے لیے کماؤ کہیں اور سے اور اللہ واسطے نکل کے جنگ کرو اور جہاد کرو۔ یہ جو پاٹھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ جو سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ دین کو مٹانے کی سازش ہے، دین کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ تو ایک ترکیب تو میں نے یہ بتائی کہ اس ترکیب کے ذریعے دین کے کاموں میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ جو کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہ کم سے کم کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا دیا کرے، کام کرنے والوں کی تعریف کر دیا کرے، کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کر لیا کرے، کام کرنے والوں سے خوش ہو جایا کرے، کام کرنے والوں سے اچھے ڈھنگ سے بات کر لیا کرے۔ یہ تو کر سکتا ہے۔
کام کرنے والوں کو کبھی پانی پلا دیا کرے، دین کا کام کرنے والوں کو کبھی کھانا کھلا دیا کرے، کبھی ان کو چائے پانی پلا دیا کرے، اس لیے نہیں کہ وہ حاجت مند ہے، اس لیے کہ ثواب میں ہمارا کچھ حصہ ہو جائے۔ ان کی روزی تو مقدر ہے، وہ مل کے رہے گی، ثواب لینا ہے تو اس ترکیب سے بھی ثواب لے سکتے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف صورتیں ہیں، مختلف ترکیبیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف ترکیبیں۔ کچھ ترکیب تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے گھر کا ایک ممبر، دین کے کام کو اپنے گھر کا ایک ممبر مان لیا جائے، اس حساب سے 10 ممبر ہیں، ماہانہ 10,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک ممبر دین کے کام کو بنا لیا جائے، 11,000 روپے ہوتے ہیں، 1,000 روپے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیے جائے۔ یا یہ کیا جائے کہ 100 روپے میں سے 5 روپے یا 100 روپے میں سے 10 روپے آمدنی میں سے نکال لیے جائیں اور وہ اللہ کے دین پہ خرچ کر دیا جائے۔ مختلف انداز ہے سوچنے کا۔ شریعت کے اندر، حدیث پاک کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دعوت کی 3 صورتیں، دعوت کی 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت پر عمل ہوتا ہے، باقی 2 صورتوں کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ ایک پہلی صورت جو رائج ہے، جو مشہور ہے کہ کھانا پکانا اور بلا کر کھلانا، بس ہم یہ جانتے ہیں، اس سے آگے والا ہم کو نہیں معلوم۔ اس سے عمدہ دعوت یہ ہے کہ کھانا پکا کر بھیج دینا، اس میں کچھ بچ جائے گا تو اگلے وقت بھی کام آئے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے نیا آدمی ہو، شرما حضوری میں کم کھائے، اس میں اس کو آنا بھی نہیں پڑے گا، اس کا وقت بھی بچ جائے گا۔ ایک آدمی کو آپ کھلانا چاہتے تھے، گھر میں کوئی اور ہوگا اسی میں کھا لے گا۔ اور تیسری صورت ہے، نہ گھر میں بلانے کا موقع ہے، نہ پکا کے بھیجنے کا موقع ہے۔ تیسری صورت سب سے آسان اور سب سے عمدہ صورت یہ ہے کہ کھانے کا پیسہ اس کو بھیج دیا جائے، پیسہ یا جو چیز کھلانا چاہتے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، کوئی اناج ہے، اس کو بھیج دیے۔ اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہے پکائے کھائے، جب اس کو ضرورت، اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میرے یہاں بھیجا کریں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سنت اور شریعت کی بات ہے، اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہ بتایا جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم لوگ بہت سی جگہ جاتے ہیں، اگر ہمارے سوچنے کا انداز ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ ہم سفر کرتے ہیں، مسافر رہتے ہیں، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، ہم اس انداز سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر کرایہ کا مکان لیں تو کتنا پیسہ لگے گا، کسی ہوٹل میں جا کے رہے تو کتنا پیسہ لگے گا۔ لوگوں نے انتظام کر رکھا ہے، مسافر کو اجازت ہے، مسجد میں ٹھہر گیا، سونے کا بھی انتظام، وہاں بازوں میں استنجا خانے کا بھی انتظام، وضو خانے کا بھی انتظام، آسانی سے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بجلی ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، کہیں کولر چل رہا ہے، کہیں اے سی چل رہی ہے، فریج اور کولر لگا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، سارا انتظام، 10 دن رہے، 15 دن رہے، مہینہ رہے، اتنے سارے فائدے لیے اگر یوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں تو یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم نے اتنا فائدہ لیا، کچھ اسی کے بدلے میں دے دیں۔ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے، کسی مدرسے میں گئے، کسی مسجد میں گئے، وہاں کتنا فائدہ لیا ہم نے، اسی لحاظ سے بھی اگر ہم دے دیں تو بھی کچھ نہ کچھ ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ بہرحال بہت ساری ترکیبیں ہیں۔ آدمی جب کسی راہ کو چنتا ہے، کسی راہ کا انتخاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دین میں ہمارا حصہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ ترکیبیں نکال لیتا ہے۔ پچھلے بیانات سے جوڑتے ہوئے آج ہم نے یہ بتایا کہ ترکیب لگانے کی ضرورت ہے۔ اس ترکیب کے ذریعے بہت سارے لوگ دین کے کام میں، دین کی ترقی میں، دین کی اشاعت میں اور دین کی بقا میں، دین کے تحفظ میں حصے دار یعنی ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس سے
بندے کا بھلا ہوگا۔ بس یہی اتنی بات آج سمجھانی تھی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی فہم اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ کے دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا بدن اور ضرورت پر اپنی جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔